بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا میں بہت سے معجزات رونما ہوئے، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو پورے عالم میں چہل پہل اور روشنی ہو گئی تھی۔ یہ بات کئی روایتوں میں آئی ہے کہ آپ نے 2 یا 3 دن رات تک دودھ نہ پیا، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے تھا۔ پھر جب آپ نے دودھ پینا شروع کیا تو حضرت آمنہ نے اپنے لختی جگر کو سب سے پہلے دودھ پلایا۔ اس کے بعد صوبیہ جو ابو لہب کی باندی تھی، اس نے آپ کو دودھ پلایا۔ ایمن عزیزہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے یعنی آپ کی والدہ کے بعد آپ کو دودھ پلانے والی صوبیہ ہیں۔ جب صوبیہ نے حضور کی پیدائش کی خبر اپنے آقا ابو لہب کو دی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی عورتوں نے دودھ پلایا ہے، بعض نے 8 تک تعداد لکھی ہے، اور سب سے زیادہ اور طویل مدت تک دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، اور یہ ابو ذؤیب کی بیٹی تھیں، اور ان کا لقب قبصہ تھا، کیونکہ قبصہ ان کی بیٹی تھیں، اور حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی حوازن کی تھیں، اور حضرت حلیمہ کا نسب نامہ یہ ہے۔ حضرت حلیمہ آپ کی رضاعت کی خدمت کا حال درد بھرے انداز میں بیان فرماتی ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ابن اسحاق سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے غالباً عبداللہ کو لے کر اپنے دیہات سے اپنے خاوند کے ہمراہ چل پڑی، اور بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ اسی غرض سے نکلا تھا کہ شہر سے شیر خوار بچوں کو لائیں گی اور ان کی اجرت سے گزر بسر کا سامان کریں گی۔ اور وہ سال خشک سالی کا تھا، سب لوگ باران رحمت کی آس میں تھے۔ خود حلیمہ کہتی ہیں میں اپنی گدھی پر سوار تھی، وہ بھی بھوک پیاس سے ایسی نڈھال تھی کہ بمشکل قدم اٹھاتی تھی، اور میرے پستانوں میں بھی دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اور ہمارے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنی بھی بوڑھی لاغر ہو چکی تھی اور دودھ سے بھاگ چکی تھی، یعنی اس کو دودھ نہیں آتا تھا کہ چلو وہ دودھ ہی ہمارا سہارا بن سکتا۔ الغرض ہزار خرابیوں کے باوجود میں مکہ پہنچی، اور میرے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں، مگر ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ آپ یتیم تھے، جس کی بنا پر کسی عورت نے ان کو قبول نہ کیا کہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہوتا ہے، اور اسی کے سائے سے یہ بچہ محروم ہے تو اجرت کہاں سے ملے گی۔ حلیمہ کہتی ہیں پہلے تو میں بھی اسی خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آئی تھی، مگر میں نے رات کو اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح کو ہمارا قافلہ جانے والا ہے، اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اسی یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں ہمراہیوں سے شرمندگی نہ ہو۔ میرے شوہر نے بھی حمایت کی، ہاں ضرور اسی یتیم کو ہی لے آؤ، اور مجھے قوی امید ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے ہاں خیر و برکت ہو جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور آپ کا رضائی بھائی بھی آپ کی برکت سے شکم سیر ہو گیا، اور دونوں نے بڑے راحت و آرام سے رات بسر کی۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں اسی طرح ہمارا دودھ دینے والا جانور بھی دودھ سے تھلا تھل بھر گیا۔ اور حلیمہ سعدیہ نے جب حضرت عبد المطلب سے حضور کو گود لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپس ہوئیں تو اسی واپسی کے سفر کی داستان حضرت حلیمہ سناتی ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تھے، تو وہ گدھی اس قدر تیز ہو گئی کہ تمام قافلے سے آگے نکل گئی، تو میری ساتھ کی عورتیں یہ دیکھ کر کہنے لگیں اے حلیمہ کیا یہ وہی گدھی نہیں ہے جس پر تو آتے وقت سوار تھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل وہی ہے، تو کہنے لگی اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں غرض اسی برکت سے اور فرحت کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے، اور وہاں پہلے سے ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتا تک ہرا نہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشکی کے باوجود جنگل سے خوب سیر ہو کر شکم بھرے آتی تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں، جبکہ ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکی لوٹتی تھیں اور دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی تھیں۔ تو لوگ چرواہوں سے کہتے تم بھی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ اور میری بکریاں شکم سیر واپس آتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں غرض کہ اسی طرح ہم نے بہت سی خدا کی برکتیں اور رحمتیں مشاہدہ کیں، اور زمانہ اسی طرح امن و محبت و سلامتی سے چلتا رہا۔
حتیٰ کہ کامل 2 سال ہنسی خوشی بیت گئے، اور اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ایسی تیز تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکتا تھا، اور جب 2 سال کے ہوئے تو خوب ہوش و حواس والے ہو گئے۔ آپ دودھ پینے کے زمانے میں ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بھائی کے لیے دوسرے پستان کا دودھ چھوڑ دیتے۔ اماں حلیمہ کوشش بھی کرتی تب بھی نہ پیتے۔ قربان جائیے، اب بھی شیر خواری کا زمانہ ہی ہے، مگر ابھی سے دوسرے کا اکرام شروع ہے۔ یہ ہے اخلاق کی انتہا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو ہر طرف چلنے پھرنے لگے، اور جب 8 ماہ کے ہوئے تو آپ بولنے لگے اور آپ کی بات سمجھی جاتی تھی، اور 9ویں ماہ میں تو بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے، اور 10 ماہ کی عمر میں بڑے بچوں کے ساتھ تیر چلا لیتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا جیسا سورج کی تیز روشنی ہوتی ہے، اور پھر نور اوجھل ہو جاتا۔ اسی طرح برکتوں اور رحمتوں کا ظہور ہوتا رہا، اور آپ کا دودھ پینے کا زمانہ چلتا رہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ کا سب سے پہلا کلام یہ تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ کی تعریفات بہت ہیں، اور صبح و شام اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہوں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے کسی بھی چیز کو بغیر بسم اللہ کے نہ چھوتے تھے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں، جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لائی تھی، تب سے ہمارے قبیلے بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور برکت کا اعتقاد خوب بڑھ گیا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا یا بدن پر کوئی زخم، پھوڑا، پھنسی نکل آتی، وہ آ کر آپ کا ہاتھ وہاں لگواتا، اور پھر خدا اپنے پیغمبر کے دست رحمت کو خالی واپس نہ کرتا، بلکہ وہ بیمار بندہ فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ اسی طرح بیمار مویشی جانور بھی آپ کے دست رحمت سے ملوایا جاتا اور وہ صحیح ہو جاتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب آپ کی عمر کے 2 سال ہو گئے تو میں معاہدے کے مطابق آپ کو لے کر واپس مکہ پہنچی، اور دل نہ چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر آؤں۔ لہٰذا اسی پریشانی کے پیش نظر میں نے ان کی والدہ حضرت آمنہ سے خوب اصرار اور ضد کی کہ آپ مزید 1 سال کے لیے اس بچے کو دوبارہ میرے ساتھ کر دیجیے، کیونکہ مجھے یہاں اس پر مکہ کی بیماریوں کے پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آخرکار حضرت آمنہ نے تسلیم کر لیا، اور میں حضور کو لے کر واپس آ گئی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی لائے ہوئے چند ماہ ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے پیچھے گئے تھے کہ آپ کا بھائی یعنی میرا بیٹا دوڑا آیا اور کہنے لگا، میرے بھائی یعنی حضور کو 2 آدمی سفید کپڑوں والوں نے اٹھا لیا اور وہ لے گئے ہیں، اور آپ کو لٹا کر سینہ بھی چاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں، میں اور میرا خاوند دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ آپ تو بالکل نارمل کھڑے ہیں، صرف چہرے پر خوف کے اثرات ہیں۔ ہم دونوں نے آپ کو فوراً اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا، اے لخت جگر، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، 2 سفید پوشاک والوں نے آ کر مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کر دیا، اور پھر کچھ تلاش کرنے لگے، پتہ نہیں وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں، پھر تو میں اور میرا شوہر مستقل آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے کہ مبادا کوئی ناگہانی مصیبت اس لخت جگر پر نہ ٹوٹ پڑے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے کہا، اے حلیمہ، اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دینا مناسب ہے، کیونکہ اس کے یہاں رہنے سے ہم کو اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی آفت نہ اس کو پہنچ جائے جس کی جواب دہی ہمیں کرنا ہوگی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، پھر میں فوراً آپ کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، ہے حلیمہ، تم کیسے آئی جبکہ تم اس کو رکھنے پر بہت بضید اور حریص تھی؟ میں نے کہا، ہاں یہ تو سچ ہے، مگر اب میں اپنا حق ادا کر چکی اور مجھے زمانے کے حوادثات سے اندیشہ ہے، چنانچہ میں آپ کے بچے کو صحیح سالم آپ کے سپرد کرتی ہوں جیسا کہ آپ چاہتی تھی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، سچ سچ کہو، حقیقت کیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ اس قدر بضد ہوئیں کہ آخرکار مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور پھر میں نے سارا ماجرا سنا ڈالا، جس پر حضرت آمنہ نے مجھے پوچھا، کیا تم کو اس پر شیطانوں کا ڈر ہے؟ کہا، ہاں۔ فرمایا، یہ تمہارا خوف بے اعتبار اور لا حاصل ہے، اس پر شیطان کا کچھ اختیار نہیں چل سکتا، یہ میرا فرزند شان والا ہے۔
جب اس کا مجھے حمل ہوا تو میرے اندر سے ایسا نور نکلا تھا جس نے مجھے شہر بصرہ تک کے محلات دکھائی دینے لگے، اور ان کے حمل کا بوجھ مجھ پر بالکل نہ تھا، بس معمولی سی کیفیت تھی جس کی مجھے کوئی مشقت معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور جب یہ فرزند ارجمند پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور سر آسمان کی طرف بلند کیا، لہٰذا اے حلیمہ تم اس کو یہاں چھوڑ دو اور بخوشی واپس چلی جاؤ۔